کتاب المناسک، پیچھے آخر کتاب زکوٰۃ آ گیا، یہ آخر کتاب اللقطہ، مطلب کتاب ختم ہو گئی، سمجھ آ رہی؟ اب کتاب المناسک ہے، ماقبل سے ربط تو آسان ہے کہ پیچھے کس کا ذکر تھا؟ زکوٰۃ کا، پہلے عبادت بدنیہ، پھر مالیہ، اور اب مشترکہ، سمجھ آ رہی؟ بین الابدان والاموال، جو عبادت ہے مناسک حج، اس کو بیان کرنا۔ باقی مصنفین میں اکثر نے مناسک کو صوم سے بعد ذکر کیا، مصنف نے پہلے ذکر کیا، امام بخاری نے بھی ایسے ہی کیا، مناسک کو پہلے ذکر کیے، صوم کو بعد میں ذکر کیا۔ تو یہ کیا وجہ ہے مقدم کرنے کی اور مؤخر کرنے کی؟ مؤخر کرنے کی وجہ تو پتہ ہے، آسان ہے، کہ صوم بدنیہ میں سے ہے تو پہلے بدنی ہوگی، باتیں مالیہ ہوگی، اینڈ میں مشترکہ ہو جائے۔ اور یہاں پہ صوم کو مؤخر کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اصل میں صوم من قبیل تروک ہے، یعنی اس میں ترک کا معنی پایا جاتا ہے، اور مناسک من قبیل وجود ہے، تو وجود عدم پر کیا ہوتا ہے؟ صوم میں ترک ہے نا، شہوات اور کھانے پینے کا، تو ترک اینڈ میں چلا گیا۔ باقی مناسک میں وجود افعال ہے مخصوص، تو ان کو پہلے ذکر کرتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو یہ امام ابو داؤد اور امام بخاری کی طرز کے مطابق جواب تھا۔ اور باقی جو اگر اس کو مؤخر کریں اور صوم کو مقدم کریں تو پھر بھی آسان ہے۔ پھر صوم اور زکوٰۃ میں سے زکوٰۃ کو مقدم کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ درجے کے لحاظ سے وہ کیا تھا؟ صوم سے اونچا تھا، اس لحاظ سے اس کو کیا کیا ہے؟ مقدم کیا ہے۔ یا پھر نماز کے بعد کس کا ذکر تھا؟ 32 جگہ میں زکوٰۃ کا، اس لیے وہاں پہ کس کو مقدم کیا ہے؟ زکوٰۃ کا۔ کتاب المناسک بھی عنوان ہے، اور ترمذی میں کتاب الحج کے ساتھ ہے۔ مناسک منسک کی جمع ہے یا منسک کی جمع ہے، اور منسک مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے، اور ظرف بھی ہو سکتا ہے، ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، مکان بھی ہو سکتا ہے، نسک کی جگہ، سمجھ آ رہی؟ اور یا پھر نسک کا جو وقت ہے، عبادت کا وقت ہے۔ نسک جو ہے یہ نسک ینسک نسکن، عبادت کرنا، نسکا ذبیح کو کہتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور ناسک جو ہے وہ جو عبادت کرنے والا تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناسک کہتے ہیں۔ اور حج کا لغوی معنی قصد کرنا ہے، کیا کرنا؟ قصد کرنا۔ اور بعض نے جیسے امام خلیل وغیرہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ حج کہتے ہیں یعنی القصد الی الشیء المعظم مرارا، معظم شے کی طرف بار بار قصد کرنا، سمجھ آئے؟ کہ القصد الذی فیہ تکرار، وہ قصد جس میں کیا ہو؟ تکرار ہو۔ تو چونکہ یہ ان کیا کس کا معنی ہے؟ حج کا، سمجھ آئے؟ اور اصطلاحی تعریف حج کی کیا ہے؟ القصد الی موضع مخصوص بافعال مخصوصۃ، اس کو کہتے ہیں حج کہتے ہیں۔ باقی بہرحال لغوی معنی میں گو کہ تکرار ہے، لیکن اصطلاح کے اندر حج کے اندر تکرار نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر اجماع بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ کہ حج زندگی میں ایک ہی دفعہ ہے، بار بار حج نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ جو لغوی معنی تھا وہ متروک ہے، بار بار ارادے کا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ مناسک، منسک یا منسک یا منسک سب طرح مستعمل ہے۔ اچھا جی، یہ تو بات ہوگی اس کے لغوی اصطلاحی معنی کے حوالے سے۔ سنہ حج فرضیت کیا ہے؟ حج کس سال فرض ہوا ہے؟ تو اس میں دو قول شاذ ہیں، دو راجح ہیں۔ شاذ قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے فرض ہو چکا تھا، دوسرا قول یہ ہے کہ سن 10 ہجری میں فرض ہوا تھا، یہ شاذ قول ہے۔ اور باقی جو قول ہے حج کی سن کی فرضیت کے اندر
وہ دو قول ہیں مشہور. ایک یہ ہے کہ سن 6 یا 5 ہجری میں. 5 ہجری میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمان میں سال 5 ہجری میں آئے تھے تو آپ نے ان کو حج کا بھی ذکر کیا ہے. سمجھ آ رہی. اور 10 ہجری کا اس لیے ہے کہ اگر اس سے پہلے حج لازم ہوتا تو آپ خود کیا کرتے جا کے حج کرتے, لیکن آپ نے حج نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے کہ حج اس وقت فرض ہی نہیں ہوتا. اب جو لوگ کہتے ہیں 5 یا 6 ہجری میں حج فرض ہوا ہے تو ان کے مذہب میں کیا ہوگا کہ آپ نے تاخیر کیوں کی ہے. سمجھ آ رہی. کیونکہ تاخیر کے حوالے سے بھی تو یہ مسئلہ ہے نا کہ حج میں جو تاخیر ہے شوافی اور امام محمد کے ہاں جائز ہے, اور ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ جائز ہے تاخیر سے کرنا لیکن فوت زندگی میں نہ ہو. اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں, فوراً کرنا لازم ہے, چونکہ حدیث میں من اراد الحج فلیتعجل, جو حج کا ارادہ کر چکے تو اس کو چاہیے کیا کرے, جلدی کرے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا بات تھی حج کے وقت کے حوالے سے کہ حج مطلقاً الوقت ہے یا مقید بالوقت ہے. تو بہرحال جو کہتے ہیں کہ یہ یعنی فوراً کرنا واجب ہے تو ان کے یہاں بھی یہ ہے کہ اگر اپنی جگہ سے رہ گیا تو پھر بھی اس کو قضا نہیں کہیں گے ادا ہے. سمجھ آ رہی. تو سن فرضیت جو حج کی ہے وہ کون سی ہے, 5 ہجری یا سن 5 6 یا سن 10 ہجری. سمجھ آ رہی. بلکہ 10 کی جگہ بھی آپ 9 کہہ دو, اچھا 9 ہجری. ٹھیک ہے. اب 5 کا ذکر اس لیے کہ زمام ابن سلبہ آئے ہیں 5 ہجری میں, آپ نے ان کو حج کا بتایا ہے تو 5 کا پتہ چل رہا ہے. اب جو کہتے ہیں 5 ہے وہ کہ ان کے اوپر یہ ہے کہ جب 5 ہے ادھر آپ کہتے ہیں جلدی کرنا ہے تو جلدی پھر آپ نے کیوں نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ 5 6 تک تو فتح مکہ, یعنی مکہ جو ہے وہ اس میں حکومت نہیں تھی. 6 صلح حدیبیہ ہوا ہے. سمجھ آ رہی. اور 7 کے اندر یہ تھا کہ یعنی 6 کے اندر تو صلح حدیبیہ ہوئی. سمجھ آ رہی. اور پیچھے رہ گیا سن 7 یا 8 ہجری اور پھر سن 9 ہجری. تو 7 ہجری کے اندر آپ نے حضرت عتاب بن اسید کو میر حج بنا کے بھیجا تھا, اور چونکہ یہ دن تھے نسیہ کے, یعنی حج جن دنوں میں ہونا چاہیے تو وہاں پہ دن آگے پیچھے ہو چکے تھے, تو اس لحاظ سے آپ نے پھر نہیں کیا. یعنی 6 میں آپ نے صلح کی ہے, 7 میں تو ویسے ہی فتح نہیں ہوا. 6 میں صلح ہوئی ہے, 7 میں تو ویسے مکہ فتح ہی نہیں ہوا, آپ جا بھی نہیں سکتے تھے. 8 میں جا کے وہ فتح ہوا ہے. سمجھ آ رہی. تو 8 میں جب فتح ہوا ہے تو اب آپ کو 9 میں کرنا چاہیے تھا, لیکن 9 میں آپ نے اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے صدیق و حضرت علی کو بھیجا, کیونکہ بعض اس میں غلط کام اب بھی ہو رہے تھے, جیسے کہ ننگا طواف وغیرہ, بت وغیرہ پڑے تھے. بت تو خیر نکل گئے تھے لیکن ننگا طواف کرتے تھے, تو اس لحاظ سے پھر آپ 9 کو نہیں کیا اور پھر 10 کو کیا. کچھ لوگوں کی رائے جیسے ابن امام وغیرہ کی کہ ہے تو یہ مطلق عن الوقت ہے, مقید بالوقت ہے. سمجھ آ رہی. یعنی فوراً کرنا چاہیے جیسے جمہور کی رائے ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے فوراً اس لیے نہیں کیا کہ آپ کے حق میں قضا کا احتمال نہیں تھا. آپ کو پتہ تھا کہ میں نے حج کرنا ہی کرنا, عام بندے کو نہیں پتہ, لہٰذا اس لحاظ سے اس کے اوپر کیا ہے فوراً, اس پر کیا ہے فوراً. تو فوراً کا قول جمہور کا ہے. سمجھ آ رہی. تو اس لحاظ سے اس پر فوراً. تو نبی علیہ السلام نے 9 میں اس لیے نہیں کیا کہ کیونکہ ابھی تک ایام نسیہ چل رہے تھے, کچھ دن آگے پیچھے ہو چکے تھے, اور ننگا بھی لوگ طواف کرتے تھے, تو اس لیے آپ نے پھر جا کے 10 ہجری میں کیا کیا ہے حج کیا. سمجھا. تو یہ تو آج کے لحاظ سے کیا تھا کہ آج کی سن فرضیت کب ہے. تو ذہن میں آ گیا 5 یا 6 ہجری یا سن 9 ہجری. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. اچھا, چوتھی بات یہ ہے حج کے حوالے سے کہ حج کی جو شرط ہے استطاعت,
یعنی حج تو فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور دوسری جگہ پہ کیا آتا ہے؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ایک تو یہ ہو گیا نا، اور دوسری جگہ پہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ. اس قسم کی جو آیات ہیں ان سے فرضیت ثابت ہوتی ہے. اب وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو استطاعت سے کون سی استطاعت مراد ہے؟ شوافع کہتے ہیں کہ استطاعت مالیہ، چونکہ زاد اور راحلہ کی قید حدیث میں ہے، گو کہ بعض لوگوں نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا اور ضعیف کہا ہے، لیکن خوزی ایک راوی اس کے اندر جو ضعیف ہے، ابن کثیر نے اس کا مطابق ذکر کیا ہے، لہذا یہ روایت اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن اشکال اس میں فقہا میں یہ ہو رہا ہے کہ استطاعت سے کون سی استطاعت مراد ہے؟ استطاعت مالی یا استطاعت بدنی یا دونوں؟ سمجھ آ رہی؟ شوافع کیا ہے؟ استطاعت مالی یہ ضروری ہے. مالکیہ کہتے ہیں کہ استطاعت بالبدن، اگر بدن ٹھیک ہے تو لازم ہے، اور حناف کہتے ہیں استطاعت بالبدن والمال، دونوں قسم کی استطاعت ہوگی تو پھر حج فرض ہوگا، ویسے حج فرض نہیں ہوگا. میں نے 5 باتیں ہو گئی. چھٹی بات یہ ہے کہ حج کے لیے محرم کی کیا حیثیت ہے؟ عورت اگر حج کرنے چاہ رہی ہے تو اس کے لیے محرم کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ مسئلہ آگے بھی آ رہا ہے، ادھر بھی ذکر کریں گے کہ جو محرم ہونا ہے حج کے اندر ہمارے یہاں شرط ہے، مرد محرم کا ہونا شرط ہے. جمہور کے ہاں عورتیں اگر آپس میں مل کے چلے جائیں تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مقصد حفاظت ہے، مقصد مرد نہیں ہے. جب چند مرد عورتیں مل کے جائیں گی تو اب وہ ایک دوسرے کی اوپر نگہداشت رکھیں گی تو حفاظت رہے گی. سمجھ آ رہی؟ تو استطاعت کی بات چل رہی تھی، میں پھر دوسری طرف چلا گیا. ہمارے یہاں استطاعت دونوں ضروری ہے. سمجھ آ رہی؟ رہ گئی ہے حدیث کے، حدیث میں تو آیا راحلہ اور زاد اور راحلہ، اس میں تو بدن کا ذکر ہی نہیں، تو ہم کہتے ہیں عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں، عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے. جیسے کہ ایک آدمی کو اگر رستہ میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں تو اس کے اوپر حج فرض رہ جاتا ہے؟ نہیں، اس سال اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، حالانکہ حدیث میں تو اس کا بھی ذکر نہیں ہے. حدیث کے لحاظ سے تو اس میں بھی فرض ہے، حالانکہ اس میں فرض نہیں. اچھا جی، یہ کیا بات چل رہی تھی؟ حج کے سنہ کے بارے میں ہو گیا، استطاعت کے بارے میں ہو گیا کہ حج کے اندر جو استطاعت ہے ہمارے یہاں مالی بھی چاہیے اور بدنی بھی چاہیے، تب جا کے حج صحیح ہوگا، ورنہ حج صحیح نہیں ہوگا. جی چلے ہیں، باقی کوئی بات آئی تو بیچ میں دیکھیں گے. پہلی روایت دیکھیں، حضرت ابو سنان حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، اقرا بن حابس نے ویسے پوچھا اللہ کے رسول حج 8 سال میں یہ کئی دفعہ تو جو زیادتی کرے وہ متطوع ہے. سمجھ آ رہی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بل مرۃ واحدۃ، ایک ہی دفعہ. آگے راوی کہتے ہیں کہ یہ نام ابو سنان الدولی ہے، اور عقیل نے بھی سنان سے نقل کیا لیکن بغیر لفظ ابو کے. جی چلے آگے چلیں. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حج تو ہے ہی ہے نا، پھر اس کے بعد چٹائیوں کی پیٹھیں ہیں، یعنی تم نے گھروں میں رہنا ہے، چٹائیوں کے دامنوں میں، باہر نہیں حج کے لیے جانا. یہ رائے تھی حضرت زینب اور حضرت سودا کی بھی. انہوں نے کہا لا تحرکنا دابۃ، آئندہ کوئی دابہ بھی حرکت نہیں دے گا. باقی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو ہے نا وہ حج انہوں نے کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہلے تعامل تھا، بعد میں عثمان کے ساتھ انہوں نے ازواج مطہرات کو بھیجا. اور یہ جو روایت تھی ہو سکتا ہے عائشہ اس کو استحباب معمول کرتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا تھا عورتوں کو لَكُنَّ الحج،
تمہارے لیے حج جو ہے نا وہ افضل، لکن الحج افضل، سمجھا رہے؟ تو تمہارے لیے حج بنسبت جہاد کی ہے، الگ سے کوئی جہاد نہیں. تو وہ استحباب اس کو معمول کرتی تھی، اس لیے پھر انہوں نے خود بھی کیا کیا، عمرہ